پیس سسٹم الہی کے لیے اہل لوگوں کو چنو۔ تصنیف روح روا سے۔ سورہ نساء آیت نمبر 58 کا مفہوم میں اللہ کا بنیادی حکم ہے کہ تم اپنے حکمرانی کے لیے اہل لوگوں کو چنو، یعنی اپنے امانتیں تم اہل لوگوں کے سپرد کرو، نااہل کو ووٹ یعنی رائے دے کر جو اپنے امانتوں کو سپرد کرتا ہے تو حدیث کی مفہوم سے اللہ اس پر نگاہ رحمت نہیں فرماتا، اس شخص کی دعا بھی رد کر دی جاتی ہے۔ دنیا کی طرف رغبت سے پیدا ہوتی ہے، یہ جو غفلت ہے یہ دنیا کی طرف رغبت سے پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کی رغبت دنیا کی طرف زیادہ ہوتی ہے تو یہ غفلت پیدا ہو جاتی ہے کہ اہل لوگوں کو نہیں چن سکتا۔ جب رات دن دنیا کی علم حاصل کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ علم انسان کے جسم میں جم جاتا ہے، اس علم کی وجہ سے حقائق سے غفلت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، پھر یہ علم بہت بڑا حجاب بن جاتا ہے۔ العلم حجاب الاکبر، یہ علم جو ہے یہ حجاب بن کر یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کے لیے کھانے کا بندوبست نہیں کرتا، پھر جس کی نتیجے میں انسان فساد مچاتا ہے اور دجل و فریب کا نظام پیدا کرتا ہے۔ اگر آج مسلمان بھی اس دجالی نظام کے پیچھے چلیں گے تو عذابوں کا آنا یقینی ہے۔ تمام نبیوں نے دجالی فتنے سے ڈرایا ہے۔ سورہ نحل آیات نمبر 12 میں لفظ یصنعون سے مراد حق کو نہ ماننا اور حق ماننے والوں پر ظلم کرنا ہے، اور ان کے مخالف جو حق مانتا ہے حق والے کے مخالف مقابلہ کھڑا کرنا ہے۔ حق سے محبت ایک ولایت ہے، ولی وہ ہے جو حق سے محبت رکھے۔ ایک چہرے سے نقابیں اترتی ہیں، کتنی لوگ کتنے ہمیں ایک شخص میں مل جاتے ہیں، وقت بدلے گا تو اس بار میں پوچھوں گا اس سے تم بدلتے ہو تو کیوں لوگ بدل جاتے ہیں۔ خلیل الرحمن۔ پھر اللہ ہر قوم کو اس وقت ہلاک کرتا ہے جب وہ اپنے معیشت پر غرور کرتے ہیں۔ انبیاء کرام دین و سیاست کے حامل ہوتے تھے، کیونکہ اسلام کی ابتدائی منزل ہی سیاست سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی پہچان فطری طور پر ہر انسان کے روح کے اندر رکھی گئی ہے، اسی اساس پر کائنات کے مختلف مراحل کا خاتمہ انسان کی طبیعت میں داخل ہے۔ مفہوم حدیث: جس شخص نے سرمایہ دار کی عظمت میں پستی اختیار کی تو دنیوی لالچ کی خاطر اختیار کی تو اس کی عزت و دین کا 2/3 حصہ تباہ و برباد ہو گیا۔ راوی ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور حدیث نمبر ہے شعب ایمان کا 1232 یعنی 1232۔ سورہ اعراف آیات نمبر 199 میں انسانی مروت کا تقاضا بیان ہوا ہے۔ مطالعہ کرے اس آیات کو نکال کے اسلام 360 میں اس کی ریسرچ کرے۔ مثال اور قصہ: حضرت عمر رضی اللہ کی خلافت میں جب ربیع بن عامر رضی اللہ کو سفیر بنا کر کسریٰ کے دربار میں بھیجا گیا تو اسے مرعوب کرنے کے لیے طاغوت اور کفر کے نظام نے ان کے استقبال میں بہت بڑا اہتمام کیا، اور مہنگے کارپٹ اس کے پاؤں کے نیچے علاقے میں بچھائی گئی، لیکن ربیع رضی اللہ کسی بھی مربیت کا شکار ہوئے بغیر، کیونکہ اس کو یہ حدیث یاد تھا جس شخص نے سرمایہ دار کی عظمت میں پستی اختیار کی دنیوی لالچ کی خاطر تو اس کی عزت و دین کا 2/3 حصہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس لیے ربیع رضی اللہ
مرعوبیت کا شکار ہوئے بغیر ان کے کارپیٹٹ سے مہنگی کارپیٹٹ سے اپنے نیزے کے نوک سے قالینوں کے سوراخ کرتے ہوئے دربار تک پہنچے اور شاہ کسریٰ کے ساتھ والی نشست پر باوقار انداز سے بیٹھ گئے اور اس کے ساتھ پوری وقار اور دلیری سے گفتگو کی۔ متعدد احادیث اور واقعات سے ثابت ہے کہ کسی کی بالاتر مالی حیثیت کی بنیاد پر انسان اپنے آپ کو نہ گرائے، ورنہ اس عمل سے ایمان اور عزت جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر شے کو غور سے دیکھے، غور کیجئے کہ یہ نعمت باری ہے اور میرے ذمہ اس کا حق ادا کرنا ہے، اسے مراقبہ کہتے ہیں۔ اور غفلت کی علاج بھی یہ ہے، کیونکہ غفلت کی حالت میں شیطان کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ انسانوں سے محبت علم کو بڑھانے والی نعمت ہے، اور عقل اور علم کو بڑھانے والی نعمت انسانوں سے محبت کرنا ہے۔ علم دنیاوی جس سے غفلت پیدا ہوتی ہے وہ کہاں سے آیا؟ علم مادی جو ہے، یہ اسے علم دنیاوی بھی کہتے ہیں، یہ کہاں سے اخذ ہوا؟ اس کے پیغمبر کون ہے؟ علم دنیاوی میں مادی جسم حیوانیت پر ڈارون نے انسان کو بندر سے جوڑا، اور فرائڈ نے انسانی جسم کے تقاضا سیکس کو انسانی جبلت کی سب سے بڑی خواہش قرار دے دیا۔ ایڈلر نے اہم بننے کی امنگ کو انسانی جبلت کی سب سے بڑی خواہش قرار دے دیا، اور کارل مارکس نے انسانی بھوک کو انسان کی سب سے بڑی محرک قرار دے دیا۔ ہماری سیاست، معیشت اور معاشرت ان تمام مادی علوم پر محور ہے، جس کی وجہ سے ہماری اندر غفلت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے دجالی نظام قائم و دائم ہے۔ علم الانبیاء کیا ہے؟ اصل علم جو انسان کو غفلت سے جگائے۔ علم الانبیاء دل اور عقل پر بیس کرتا ہے، ہمیشہ دل اور عقل پر بیس کرتا ہے، اور انسان دراصل روحانی وجود ہے۔ حیوانی وجود انسانی اور انسان کی مسکن ہے۔ حیوانی وجود اصل نہیں، اصل تو انسان اور روح ہے۔ والسلام۔